بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری بات چل رہی تھی سیکولرزم اور اسلام، یا ابھی چل رہی تھی سیکولرزم کے اسباب کیا ہیں۔ اس میں دو اسباب ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے۔ ایک سبب تھا کہ عقیدہ بلا شریعت، یعنی کرسچینٹی کے اندر صرف عقیدے کی حد تک تعلیمات تھیں، شرعی اور عملی احکام یا قانونی احکام نہیں تھے زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ اور دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ عیسائیت یا کرسچینٹی جو تھی وہ صرف آخرت پر توجہ دیتی تھی، دنیا کو نظر انداز کرتی تھی۔ آج ہم تیسرا سبب ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے تقدیر اور مقام انسانیت۔ کلیسائی مذہب انسان کی حقارت اور تقدیر کی عظمت پر مشتمل تھا۔ تقدیر کی اس عظمت و ہیبت کا یہ عالم تھا کہ اس مذہب کے متبعین حالات میں تبدیلی کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ صرف مذہبی رسومات کی ادائیگی اور کلیسائی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہی انسانی کاوشوں کا دائرہ رہ گیا تھا۔ پھر نشأت ثانیہ میں اس کا رد عمل پیدا ہوا۔ انسان کو الوہیت اور تقدیر جتنی عظمت سے نواز دیا گیا، یہیں سے ہیومنزم کا آغاز ہوا۔ ایسے علوم سامنے آنا شروع ہوئے جن کا مصدر وحی کی بجائے انسان تھا۔ گویا انسان پرستی کی ابتدا ہو گئی۔ انسان کو ایک قائم بالذات ہستی تسلیم کیا جانے لگا۔ قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ بہت ہی سخت بات ہے، جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو یہ جو پیراگراف ہے اس کے اندر دو بنیادی باتیں کی گئی ہیں۔ انسان کا جو مقام و مرتبہ ہے نا، یہ زندگی کے بنیادی سوالات میں سے ہے کہ میں اس دنیا کی جو لائف ہے یہاں میں کیسے رہوں، اس دنیا کو میں کیسے گزاروں، کیسے سپینڈ کروں میں۔ اس کا جو آنسر ہے وہ اس میں ہے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے، میرا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جو مقام و مرتبہ متعین کیا جائے گا نا، اسی حساب سے میں اپنے سرگرمیاں، اپنا ایکٹیویٹیز اپنی ساری متعین کروں گا۔ تو یورپ کے اندر یہ اس حوالے سے اس بنیادی سوال انسان کا جو سٹیٹس ہے، انسان کا جو مقام ہے، دو انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک نشأت ثانیہ سے پہلے کا دور، اس وقت ایک کنسیپٹ تھا، تصور تھا، اور ایک نشأت ثانیہ کے بعد کا دور۔ یہ نشأت ثانیہ کیا ہے، میں یہاں ضمناً یہ واضح کرتا چلا جاؤں، اگرچہ اس کے اوپر ہمارے مستقل لیکچرز آئیں گے۔ نشأت ثانیہ کیا ہے؟ نشأت ثانیہ سے مراد یہ ہے بنیادی طور پر کہ جب یورپ نے علوم کی اساس کو تبدیل کر دیا، سارے علوم جو ہیں ان کی بنیاد تبدیل کر دی۔ مثلا نشأت ثانیہ سے پہلے کا جو دور ہے تب علوم کی بنیاد مذہب تھا، کرسچینٹی تھی، عیسائیت تھی۔ نشأت ثانیہ کے بعد کے دور میں مذہب کا خاتمہ کر کے عقل کے اوپر بنیاد رکھ دی گئی کہ علوم وہی ٹھیک ہوں گے جنہیں عقل صحیح کہے۔ ہر وہ چیز ٹھیک ہوگی جو عقلی پیمانے پر پوری اترے، اور جو عقل کے پیمانے پر پوری نہیں اترے گی وہ چیز غلط ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ یہ نشأت ثانیہ ہے، احیاء علوم کا دور اسے یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نشأت ثانیہ سے پہلے کا جو دور ہے یورپ کے اندر، جس میں مذہب تھا مین ڈومینیٹ کرتا تھا، مذہب کی بیس پہ ہر چیز کے اوپر حکم لگایا جاتا تھا۔ جس کو مذہب کہتا ہے جائز ہے وہ جائز، جو ناجائز ناجائز ہوتی تھی۔ یعنی وہ کرسچینٹی جو ایک چینجڈ کرسچینٹی تھی، جو ایک تبدیل شدہ مذہب تھا، تحریف شدہ مذہب تھا، لیکن ان کے ہاں تو بالکل ٹھیک تھا۔ تو اس میں انسان کا جو سٹیٹس ہے نا وہ یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ایک سٹیٹس تھا۔
اور غالب چیز جو اس کے اوپر ہے وہ اس کی تقدیر ہے۔ تقدیر میں کے سامنے انسان بے بس ہے، بے اختیار ہے، تقدیر جس طرف چاہتی ہے انسان کو لے کے جا لے۔ یہ ایک سمپل تھنکنگ نہیں ہے، یہ ایک سادہ سی سوچ نہیں ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلے؟ کلیسا نے یا کرسچینٹی نے، عیسائیت نے، پادریوں نے جو اس سے نتائج اخذ کیے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی حالات طاری کر دیے جائیں ان حالات کو بس آپ نے برداشت کرنا ہے، ان کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ آپ کے اوپر بادشاہ ظلم کرتا ہے، کلیسا کی طرف سے نئے ٹیکسز عائد ہوتے ہیں، آپ نے وہاں خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ اس کا نتیجہ نکلنا شروع ہو گیا۔ تو انسان مجبور محض ہے۔ اس کے بعد پھر نشأت ثانیہ کا دور آیا، ٹھیک ہے، 14ویں-15ویں صدی میں یہ دور شروع ہوتا ہے۔ 2-3 صدیوں کے اندر یہ جو نشأت ثانیہ کا سارا عمل پروسیس ہوا، اس میں پھر یہ طے کیا گیا کہ انسان مجبور محض نہیں، انسان مختار کل ہے۔ وہ ایک ایکشن تھا اور یہ اس کا ری ایکشن آ گیا۔ عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے نا، جیسے ہماری اسلامک ہسٹری میں نا قدریہ جبریہ کے نام سے 2 سیکٹس ہیں، 2 اس طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں، فرقے پائے جاتے ہیں۔ قدریہ جبریہ، قدریہ تھے نا وہ انسان کو مختار کل بنا دیتے ہیں، جبریہ کہتے ہیں نہیں، انسان تقدیر کے سامنے بے بس ہے۔ یہ سوچ، 2 مختلف سوچیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی وہ سوچ ہے جو یورپ کے اندر ڈیولپ ہوئی۔ ابھی جو ریسنٹلی یورپ ہے یا ماڈرنزم ہے، اس کی جو بیس ہے نا، وہ بیس یہی ہے، وہ بیس یہی ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان مختار کل ہے اور انسان جو چاہے وہ کرے، یعنی انسان خیر و شر کا پیمانہ خود ہے۔ انسان جسے اچھا سمجھے وہ اچھائی ہے، انسان جسے برا سمجھے وہ برائی ہے۔ ویسٹرن تھنکنگ ساری اسی کے اوپر ڈیولپ ہوئی۔ فار ایگزامپل ہیومنزم ہے، حقوق انسانی جو آپ کہتے ہیں وہ ہیومنزم کی بیس پہ یہی تھنکنگ کار فرما ہے، یہی سوچ ہے جو اس میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انسان کو ایک قائم بذات ہستی تسلیم کیا جانے لگا۔ تو اس پر ایک بڑا اچھا تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، کتنی سخت بات ہے۔ مختار کل تو اللہ تعالیٰ ہے، انسان نہیں ہے۔ یہ جو دور جدید میں لیجسلیشن ہوتی ہے نا، قوانین سازی ہوتی ہے، یہ بھی اسی تھیوری کی بیس پہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس خود مختاری ہے، کہ انسان جیسا چاہے وہ قانون بنائے۔ جس طرح ہمارے یہاں معتزلہ جو اسکول آف تھاٹ تھا، جنہیں ریشنلسٹ کہتے ہیں، ان کی بھی تھنکنگ ہے۔ اس کے بالمقابل یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اشاعرہ کی نمائندگی ہو رہی ہے، موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ بہرحال تو انسان قائم بذات ہے، مختار کل ہے، ہرگز نہیں، نہ ہی وہ مختار کل ہے اور نہ ہی وہ مجبور محض ہے۔ انسان کا پھر اختیار کیا ہے، اس کے حوالے سے ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ جولین ہیکسلے، ان کی ایک کتاب ہے مین ان دی ماڈرن ورلڈ، اس میں رقم تراز ہیں، انسان اپنی جہالت اور بے بسی کی وجہ سے خدا کو تسلیم کرتا تھا۔ یہ ماڈرن یورپ ہے۔ انسان اپنی جہالت اور بے بسی کی وجہ سے خدا کو تسلیم کرتا تھا، اس کے سامنے جھکتا تھا۔ اب انسان باشعور ہو چکا ہے اور وہ ماحول پر غلبہ پا چکا ہے۔ اب مناسب ہے کہ دور جاہلیت میں جو ذمہ داری وہ خدا پر ڈالتا تھا اب اپنے اوپر ڈالے، چنانچہ اب وہ خود ہی خدا بن جائے۔ یہ وہ تصور ہے جو ویسٹ کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ اس کے برعکس اسلامی تصور تقدیر انسان کو نکارہ نہیں بناتا۔ اسلام کے نزدیک انسانی معاملات اگرچہ تقدیر کے مطابق چلتے ہیں،
لیکن ان میں انسان آزاد بھی ہے، اسے اختیار حاصل ہے، اور اس کی جزا کا انحصار بھی اس کے عمل پر ہے، اور اگر عمل اچھا ہے تو اچھی جزا ہے، وگرنہ برے عمل سے بری جزا ہی ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ انسان نہ مجبور محض ہے اور نہ ہی مختار کل ہے، اسلام کا تصور یہ ہے، لیکن پھر اس کا اختیار ہے کتنا؟ یہاں میں ایک بڑی پوائنٹ کی بات بتا دوں، اس کا پھر اختیار کتنا ہے انسان کا؟ انسان کا اختیار اس کی تعیین نہ کی جائے، جو کام یہ کر سکتا ہے وہ اس کے اختیار میں ہوتے ہیں، جو نہیں کر سکتا وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اس کی تعیین جب کرنے لگے نا تو یہ وہ ٹھوکر کا مقام ہے جہاں سے انسان ٹھوکر کھاتا ہے، غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ویسے ایک لطیفہ ہے، پتہ نہیں اب اس کی سند کیسی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے ایک بندے نے یہ ڈیبیٹ سٹارٹ کر دی۔ اس نے کہا کہ انسان اگر مختار ہے، اختیار والا ہے، تو کتنا اختیار ہے؟ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ فلسفیکل بحثوں میں پڑھتے اور ادھر ادھر، صحابہ تو ویسے بھی نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ وہ کھڑے کھڑے اس نے اٹھائی، انہوں نے کہا اب دوسری اٹھاؤ۔ تو پتہ چل گیا اختیار انسان کے پاس ہے کتنا اور کتنا نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس کی تعیین میں نہ پڑے۔ قدریہ جبریہ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ وہ اختیار کی تعیین میں پڑ گئے، تعیین میں نہ پڑے۔ ویسے ایک ماڈرن جو انسان ہے اس کا ایک رویہ ہے کہ وہ تو مختار کل سمجھ رہا ہے، جو کہ وہ بھی غلط ہے۔ بڑے ہی کام ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کر پاتے، یعنی ان میں ہمارا اختیار نہیں۔ فار ایگزامپل، اکارڈنگ ٹو قرآن ہر ایک کا موت کا وقت مقرر ہے، تو انسان موت سے بچنا چاہتا ہے۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر، بھائی جو چاہتا ہے میں مر جاؤں، باقی سب بچنا چاہتے ہیں۔ خودکشی کرنے والا بھی حقیقت میں بچنا ہی چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن دباؤ اتنا آ جاتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ حالات کا دباؤ آ گیا، ذہنی ٹینشن اتنی زیادہ بڑھ گئی، تو انسان تو بچنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن موت سے ہم بچ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بچ سکتے۔ اس کا مطلب اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہر انسان امیر ہونا چاہتا ہے، اس کیپٹل سماج میں تو خصوصاً ہر انسان امیر ہونا چاہتا ہے، لیکن سب امیر ہو جاتے ہیں۔ جو کامیاب ہو جاتا ہے نا پیسے میں، وہ کہتا ہے میری پلاننگ یہ تھی، میری پالیسی یہ تھی، میں نے یہ کیا۔ حالانکہ جو بیسیوں ناکام ہوئے پڑے ہیں ان کی بھی بڑی پلاننگ تھی۔ سم ٹائمز باس جو ہوتا ہے جس کے پاس بڑا پیسہ ہے وہ دماغ سے خالی ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی تھنکنگ کوئی نہیں ہوتی، نہ سوچ ہوتی ہے، اور کئی مفکر، کئی تھنکنگ والے اس کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی پالیسی میکر جو ہیں وہ اس کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رزق کی تقسیم بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں۔ کون بیمار ہونا چاہتا ہے؟ اور پھر ایسے بیماری جو دائمی ہوتی ہے کون چاہتا ہے؟ لیکن بڑے انسان ہم دیکھتے ہیں وہ بڑے بڑے سالوں سے بیمار ہیں، ٹھیک ہے، صاحب فراش ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ میرا یہ اختیار نہیں ہے بیماری کے اوپر۔ جی ڈاکٹر کی میڈیسن سے تو ٹھیک ہو گیا ہے، ہمارا ڈاکٹر کا اختیار ہے، وہی ڈاکٹر کسی اور پیشنٹ کو میڈیسن دے رہا ہے تو وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر میڈیسن کے اندر یا ڈاکٹر کے اندر یہ پاور تھی تو دوسرا مریض کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا بھائی؟ اس کا مطلب ہے بیماری بھی کب ٹھیک ہونا ہے، شفا یاب ہونا ہے، کب کسی نے نہیں ہونا، یہ اللہ کے اختیار میں۔ ویسے بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ ہم ایفرٹ کرتے ہیں کسی اچیومنٹ کے لیے، کسی بہتری کے لیے ہم ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اگر اچیومنٹ ہمیں مل جائے
تو اس کا مطلب ہے وہ میرے اختیار میں ہے، اگر نہیں ملی تو وہ میرے اختیار میں نہیں۔ ہم نے بیمار کو موت سے بچانے کے لیے یا اسے بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی، وہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ ہمارے اختیار میں تھا، ہم نے کر دی۔ اب وہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہمیں پابند کیا گیا ہے کوشش کرنے کا، یہ فیصلے کرنے کا نہیں، یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم انسان کو جس طرح کہ موجودہ ویسٹرن سویلائزیشن یا موجودہ تہذیب کہہ رہی ہے کہ انسان مختار کل ہے، انسان اپنا قانون خود بنائے گا، انسان خیر و شر کا تعین خود کرے گا، اگر یہ ایسی ہی صورتحال ہے، انسان نے سارے فیصلے کرنے ہیں، انسان مختار ہے، تو پھر قیامت والے دن حساب و کتاب اس کا تو ہوگا۔ سوری میں دوسرا کہنا چاہتا، اگر جبر محض ہے، اگر انسان تقدیر کے ہاتھوں صرف پابند ہے اور جبر کا شکار ہے، تو وہ کل قیامت والے دن اس کا حساب کتاب کیوں ہوگا؟ انسان مجبور ہے اگر تقدیر کے ہاتھوں، ٹھیک ہے؟ تو مختار کل والے بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنے والا، یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرے جو ہیں جو کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، تو وہ بھی حقیقت میں اس کا جو ہے حساب کتاب کا انکار کریں گے۔ بھئی حساب کس بیس پہ؟ اللہ پوچھے گا یہ کیوں کیا، وہ کہے گا میں مجبور تھا، تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تیری تقدیر نے مجھ سے کروا دیا، اب میں کیا کروں؟ تو حشر نشر، حساب کتاب، جنت جہنم، کرامن کاتبین، سارا سسٹم تلپٹ ہو گیا۔ نہ مجبور ہے، مجبور محض ہے، اور نہ ہی مختار کل ہے، انسان اس کے درمیان میں ہے۔ اب وہ کہاں ہے؟ جو ہو جاتے ہیں وہ اختیار میں، جو نہیں ہوتے وہ اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کے ساتھ اپنے رب کو پہچانا، مطلب یہاں میرے رب کا ارادہ تھا، میرا ارادہ نہیں تھا، وہ ہو گیا۔ اب بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہاں ایک آخری پوائنٹ میں اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں مجتہدین کی پیروی لازم نہیں، جبکہ کلیسا میں یہ ضروری تھی۔ اسلام تو دلیل کے پیچھے چلنے کی تلقین کرتا ہے، اسلام انسانیت کو بھی کوئی حقارت سے نہیں دیکھتا، جیسا کہ قرآن میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا، بے شک ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی اور بحر و بر میں انہیں سواری مہیا کی، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں، اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان میں سے کثیر مخلوق پر فوقیت دی۔ ایک دوسرے مقام پر ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں انسانیت کی تکریم اپنی فطری حدود میں پائی جاتی ہے، وہ فطری حدود جو میں نے ابھی واضح کی۔ اسلام اس باب میں افراط و تفریط سے کام نہیں لیتا۔ افراط و تفریط سے کس نے کام لیا ہے؟ انسان کو اس کے مقام سے بڑھا دیا ہے، کس نے؟ موجودہ مغربی تہذیب نے بھائی، مختار کل بنا دیا نا، تو انسان کو اس کے مقام سے گرا دیا، تقدیر کے سامنے بے بس بنا دیا، کس نے؟ عیسائی، کرسچینٹی، کہ بس آپ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرو، ملوکیت آ جاتی ہے بس اس کو برداشت کرو، ظالم بادشاہ آ جاتے ہیں برداشت کرو، یہ بات غلط ہے۔ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اسلام وسط میں ہے، درمیان میں ہے۔ آئی ہوپ کہ سیکولرزم کا تیسرا سبب جو ہے وہ بھی سمجھ آیا ہوگا۔ یہ سبب کیسے بنا سیکولرزم کا؟ یہاں سے مذہب کے بارے میں مایوسی چھا گئی، اور رد عمل میں لوگ پھر وہ مختار کل بنے، ہیومنزم کی طرف جانے شروع ہو گئے۔ یہ اس لحاظ سے پھر سبب بنا سیکولرزم کا، مذہب سے آزادی اور خلاصی کی راہ نکالی گئی اس سے۔ جی یہ ایک سوال ہے کہ تقدیر کے متعلق عموماً دین اسلام گفتگو کرنے سے مطلب احتیاط برتتا ہے اور منع کرتا ہے، تو اس کا کیا دائرہ کار ہے؟ کہاں تک ہم تقدیر کے متعلق لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں؟ تقدیر کے متعلق اسلام نے منع کیا ہے، لیکن نصوص بھی تو آئی ہیں نا، جو اجمالی سی نصوص آئی ہیں اس دائرے میں رہ کے آپ بات کریں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ساری، ان سے باہر نہ جائیں، بس اس کا یہی ہے۔
یہی تقدیر نہیں بلکہ غیبیات کے تمام امور کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، حشر نشر کے بارے میں، قبر کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں. تو غیبیات کے سارے جو امور ہیں ان پر اتنا ہی اپنا سٹیٹمنٹ دیں یا اتنی ہی اپنی ریسرچ کریں جو اس کے دائرے میں جو اسلامی نصوص میں آیا ہے، قرآن و حدیث میں آیا ہے، اس سے آگے نہ بڑھے. یہ ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.